السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کیوں نہ ہو ممتاز سلام دنیا بھر کے دنوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز سلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لحاظ سے رشتہ توڑ کر، بھاگتی دوڑتی گاڑی ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفحات کو کھنگالیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھی، شراب نوشی تھی، بدکاری معیوب نہ تھی، افراد تفریح تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا۔ پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ سامعین گرامی، وہ رب نے فضا میں بار پیدا کرتا ہے، وہ رب نے ظلم و شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے۔ اس اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسان کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنت کا نور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سخاوت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ ڈاکو اور لٹیرے معصوم اور ہمدرد بن گئے، ظالم و ستمگر عادل ہمدرد انسان بن گئے۔ جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امیر الامت بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یا میں عرض کروں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے وفا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے وفا ہوا ہے۔ سامعین گرامی، وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گیا، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا، اس پر کہوں بھی تو کیا کہوں؟ یہ الفاظ اس کی بلند و برتر شان کے سامنے بہت چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبرائیل نہ پہنچا، تو یہ رسمی القاب اس تک کیسے پہنچ گئے؟ حضور تو وہ ہیں جن کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جس کے دامن و دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، جو بے روزگار کو روزگار دلانے کا کاروبار کرتے تھے، بے ہنروں کو ہنر سکھاتے تھے اور آڑے وقتوں کی آڑ بنتے تھے۔ یہ ہمارے لفظوں کے سہارے اور بے ساکھی سے مبرہ ہے۔ جس کی سیرت سیرتوں کا رب بیان کرے، وہاں ہماری سیرت اور بیان کی کیا اوقات ہوگی؟ سامعین گرامی، ڈاکٹر آخر کا بیان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہرے سے گہرے معنوں میں، ہر زمانہ کے لیے، ہر حیثیت سے سچے اور زیادہ سے زیادہ صداقت رکھنے والی روحوں میں سے تھے، جس کی ہر ادا نرالی تھی، ہر آنکھ بانے والی تھی۔ وہ تمام انسانی صفات حمیدہ کا بیک وقت مجموعہ تھے۔ تواضع اور عاجزی میں کوئی ثانی نہ تھا، تو شجاعت و بہادری میں بے مثال تھا، عدالت و دیانت میں سب سے اعلیٰ تھا، تو ایمان و صداقت میں سب سے بڑھ کر تھا، علم و بردباری میں یکتائے روزگار تھا، صبر و قناعت میں بھی لا شریک تھا۔ وہ حیا تھا اور پست نگاہ والا، مسکینوں کی عیادت اور غریبوں سے محبت کرنے والا، غلاموں کی دعوت قبول کرنے والا، وہ امام الانبیاء والمرسلین، فخر الاولین والآخرین، ہمارے لیے عابدیت اور بندگی کی ایک ایسی مثال چھوڑ گیا جس کے سفر سے ہمیں جلدی آتی ہے، جس لیے اپنے بچوں کو مدارس بھیجے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں اتارے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کا